بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی آخری جو رکوع کی آیات ہیں بہت اہم ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ یوم حشر کا بیان ہے، اور پھر مجرموں کو اکٹھا کر کے تو ان سے سوال ہوگا، اور نیک لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا تو ان کو ان کی نیکیوں کا اجر ملے گا، اور جو گناہ گار ہوں گے اور مجرم ہوں گے، سرکش ہوں گے، ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے کیوں اللہ کی آیات کو نہ مانا۔ تو میں اس کی تلاوت پہلے کرتا ہوں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ یہ تین بہت اہم ہیں آیات۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجرموں کے اگلے پچھلوں سب کو اکٹھا کرے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ کیا تمہیں میری آیات اور میرے احکام نہ پہنچے تھے، اور کیا تمہیں خیال نہ آیا کہ تمہیں ایک دن میرے پاس حاضر ہونا ہے، اور ان پہ تجھ سے یہ سوال ہوں گے کہ تو نے میری آیات کو کیوں جھٹلایا، اور کیا تمہارے پاس پیغام نہ پہنچا تھا پیغمبر سے یا پیغمبروں سے، اور تو کیا کرتا رہا پھر تو اپنی دنیا کی زندگی میں۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تو تمہارا فیصلہ ہو چکا، اب تو کوئی موقع نہیں ہے تمہارے جو ہے وہ نیکی کرنے کا یا کوئی اور اعمال لانے کا، جو تو لے کے آیا ہے اسی پہ اب تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ تم جو ظلم کرتے رہے اپنے اوپر اور گناہ کرتے رہے تو اس سے تم اب بچ نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ویوم ينفخ فی الصور وفزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین۔ اب ان کا ترجمہ ان آیات کا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات دن بنائی ان کے آرام کے لیے، اور دن کو رات بنائی ان کے آرام کے لیے، اور دن بنایا ان کے کام کاج کرنے کے لیے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین پر ہیں، مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور حاضر ہوں گے عاجزی کرتے ہوئے۔ تو اس میں فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب حشر کے وقت سب کو حاضر کیا جائے گا، جو کوئی بھی ہے زمین اور آسمان میں، وہ سب بہت پریشان ہوں گے، بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے، مگر سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور اللہ کے احکام پہ چلے، اور عاجزی کے ساتھ ہر کوئی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوگا۔ اور یہ جو ہے اب فیصلے کا وقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ یہاں فرمایا کہ اور تو دیکھے گا کہ پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ جیسے وہ جمے ہوئے ہیں، چل نہیں رہے مگر وہ چلتے ہوں گے جیسے بادلوں کی ہلکی چال سے۔ یہ کام ہے اس اللہ کا جس نے حکمت سے ہر چیز جو ہے وہ بنائی، اور بے شک اسے خبر ہے تمہارے سب کاموں کی۔ اس کے بعد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اور اس کا ترجمہ، اور وہ جو لایا اپنے ساتھ بہتر
بہتر یا نیکیاں اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا ان کی نیکیوں سے، اور اس دن ان کے لیے امان ہے، وہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ امان سے ہوں گے۔ مگر جو بدی لائے اپنے ساتھ، برے اعمال لائے، تو ان کے منہ اوندے ہوئے ہوں گے، خاموش ہوں گے، کچھ باتوں جو اللہ کے جو باتیں سوال ہے ان کا جواب دینے کے وہ قابل بھی نہیں ہوں گے۔ اور تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کر کے لائے گو۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہیں بدلہ وہی ملے گا اب جو تم ساتھ لے کے آئے ہو، جو نیکیاں لے کے آئے تو ان کو نیک بدلہ ملے گا، جو بدیاں لے کے آئیں گے وہ بدی والا ان کو سزا ملے گی، ان کی ویسا ہی ان کو سلوک ہوگا۔ دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا کہ جو نیک کام کر کے ساتھ لائے اور جو برے کام ساتھ لے کے آئے، دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو آگے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ مجھے تو جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں اس شہر کے یعنی مکہ کے یا عرب کے اس شہر کے رب کو جو ہے میں پوجوں، نہ کہ جن کو تم پوجتے ہو، جس نے اسے حرمت والا بنایا، اس شہر کو یعنی مکہ شریف کو حرمت والا بنایا، اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداری میں رہو۔ دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ میری سنت کیا ہے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو رب جس نے یہ شہر بنایا یا یہ سب کائنات بنائی، تو وہ یہ شہر بہت حرمت والا ہے، اور میں جو ہے اللہ کی ہی عبادت کروں، اللہ کے سامنے جھکوں، اللہ کے جو حکم ہیں ان کو ہی مانوں اور ان کی فرما برداری کروں۔ یہ اللہ کے احکام کی فرما برداری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں یہ ہے جو مجھے حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور یہ ہے میری سنت۔ ہم کس چیز باتوں کی اہمیت دیتے ہیں سنت میں؟ اصل یہ ہے جو سنت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میری سنت یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان پہ چلنا اور ان کی اللہ کی فرما برداری کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ قرآن کی تلاوت کروں، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا کہ یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں، اس کی تلاوت کروں، اور اللہ تعالیٰ سے میں راہ مانگوں بھلے کی اور ہدایت کی، اور جو بہکے یہ فرمایا کہ اگر جو ایسا نہ کرے گا جو اوپر بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے احکام پہ ہی چلنا، اور قرآن کی تلاوت کا مطلب ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، اور اللہ سے اس سے قرآن سے ہدایت جو ہے اس کو تلاش کرنا اپنے ہی بھلے کے لیے۔ یہ اگر کوئی کرے گا تو اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور جو اس کو نہ مانے گا، بہکے گا اس سے، تو وہ اپنا ہی برا کرے گا، اپنے ہی برے کے لیے کرے گا۔ تو اے نبی فرما دو کہ تجھے یہی حکم ہے ڈر سنانے کا، لوگوں کو ڈراؤ ان قرآن کی آیات سے، اور اپنے جو برے کام کرتے ہیں ان کو برے کاموں کے انجام سے ان کو ڈراؤ، اور فرماؤ کہ سب خوبیوں والا جو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس کے پاس ہی تم نے آنا ہے اور حساب دینا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ تو اپنی نشانیاں جو ہے اور اپنی آیات جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور تو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، تو مانو اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اس کے احکام کو۔ اور اے محبوب تمہارا غافل نہیں رب اگر یہ تمہارے لوگوں کے اعمال سے، یعنی تمہارے لوگوں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بالکل باخبر ہے، اور سب لکھا جا رہا ہے ہر کسی کے اعمال کو، اور ان کے اعمال کے مطابق جو ہے جیسے اوپر بیان ہوا کہ ان کا انجام ہوگا اور ان کا فیصلہ ہوگا۔
تو بہت ہی یہ جو آیات ہیں ہمارے لیے سبق آموز ہے، نصیحت آموز ہے، اور بہت سخت شدید تنبیہ بھی ہے کہ برے کاموں سے بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آخر میں بتایا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے سامنے جھکو، اسی کے احکام مانو، اور قرآن کو پڑھو اور سمجھو، اور اس کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرو، اور جو کرے گا تو وہ اپنی بھلے کے لیے کرے گا، جو نہیں کرے گا تو وہ اپنی برے کے لیے کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ وبشر محمود شاہ۔